بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ طالب علم کے سرپرست اور ان کے والدین سے رابطہ۔ اس سلسلے میں اس موضوع کے اوپر ہماری گفتگو کسی حد تک ہو چکی ہے، لیکن مستقل موضوع کے اعتبار سے موضوع بناتے ہوئے یہ گفتگو ہماری نہیں ہوئی، تو لہٰذا ان تمام باتوں کو جو ہم نے اپنے گزشتہ نشستوں میں بیان کی ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے، اور جو خالصتاً اس موضوع کے تحت آج بیان کی جائیں گی ان کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج اس سلسلے میں کچھ باتیں وہ بھی ہوں گی جو پہلے بیان ہو چکی اور کچھ نئی باتیں بھی سامنے آئیں گی۔ تو طالب علم کے سرپرستان سے، طالب علم کے والدین سے رابطہ اور ضابطہ یہ ضروری ایک بنیادی امر ہے۔ دیکھیں، جب طالب علم مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے لازمی یہ ہونا چاہیے کہ ان کے سرپرست سے مدرسے والے ضرور واقف ہوں، بالمشافہہ، بغیر کسی واسطے کے ان سے ملاقات ضروری ہو۔ جب طالب علم داخلے کے لیے آئے تو خصوصیت کے ساتھ ان کے والدین یا ان کے سرپرست داخلے کے وقت موجود ہوں۔ داخلے کے وقت اس وجہ سے کہ اس وقت بہت ساری بنیادی چیزیں طے ہوا کرتی ہیں کہ طالب علم کے اندر کیا استعداد ہے، کیا صلاحیت ہے، کس درجے میں داخلہ لینا ہے، کس درجے میں اس نے امتحان دینا ہے، داخلہ امتحان کس درجے کا ہوگا، کیا داخلہ شرائط ہیں، جائزہ کیسے لیا جائے گا، فارم کیسے جو ہے وہ پر کیا جائے گا، فارم کیسے دیا جائے گا، داخلے کی شرائط کیا ہوں گی، اور طالب علم جو ہے وہ امدادی ہوگا یا غیر امدادی ہوتا ہے، اور یا پھر طالب علم کا جو ہے دارالاقامہ کس حد تک ہونا چاہیے، کون سا ہوتا ہے، کہاں رہے گا، کیا ہے، اور طالب علم کی درسگاہ کا کیا نام ہے، طالب علم کس کلاس میں داخل ہو رہا ہے، اور اس قسم کی بنیادی بہت ساری ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ جس کا اس مرحلے میں ہونا طے ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا بنیادی چیزوں میں استاد کے ساتھ، ان مدارس والوں کے ساتھ، اور ناظم تعلیمات کے ساتھ یا محتمم صاحب کے ساتھ، یا جو بھی مسئول ہے، جو بھی شخصیت، اس کے ساتھ اس طالب علم کا رابطہ، ان کے والدین اور سرپرستان کا رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب یہ چیز طے ہو جائے اور جب یہ چیز اس مجلس میں پوری ہو جائے تو اس کے بعد اب مرحلہ تربیت اور تعلیم اور تربیت کا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب تعلیم و تربیت کا شروع ہو جائے تو پھر ہر ایک مہینے کے بعد ایک ماہانہ ایک تعلیمی اور عملی ایک جائزہ لیا جائے اور اس کی رپورٹ اس کے سرپرستان تک اور اس کے والدین تک پہنچائی جائے۔ ہمارے بڑے مدارس میں، اور جن کے اندر بہت کثیر تعداد طالب علموں کی ہوا کرتی ہے، یا ہمارے ان بڑے مدارس میں کہ جو کہ واقعتاً اپنے یعنی تاسیسی لحاظ سے اور ان کی بنیاد کے اعتبار سے وہ انتہائی پرانے ہو چکے ہیں، اور ان میں طلبہ کی بھی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے، شہرت بھی ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ اعلیٰ اور نیک ہوا کرتی ہے، اس اعتبار سے وہ ایسے خاص طور سے ایسے ادارے اس سلسلے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ نہ تو وہ داخلے کے وقت سرپرستان سے ان کا کوئی ربط اور تعلق ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی درجے میں سالانہ اعتبار سے، ماہانہ اعتبار سے کوئی اور تعلق ان کا قائم ہوتا ہے۔ طالب علم آتا ہے، وہ داخلہ لیتا ہے، یہاں تک کہ طالب علم پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اساتذہ کا سرپرستان سے، ان کے والدین سے
طالب علم کے والدین سے، سرپرستان سے کسی قسم کا کوئی ربط، کوئی تعلق، کوئی ملنا ملانا، کوئی رابطہ ضابطہ کوئی بھی نہیں ہوا کرتا۔ یہ طالب علم کی علمی اور عملی صلاحیت کو لے کے چلنے میں یہ چیز انتہائی درجے کی مفید بھی ہو سکتی ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے بنیادی طور سے جب طالب علم مدرسے میں داخل ہو تو سرپرستان سے اور والدین سے ضرور بضرور ان کا بھی داخلہ ہونا چاہیے، اور ان سے بھی ملاقاتیں ہونی چاہیے، ان کے سامنے بھی تمام شروط اور تمام آداب اور تمام باتوں کی بھی ایک میٹنگ ہونی چاہیے۔ طالب علم کے لیے یہ ان کی اصلاح اور ان کی تربیت اور علمی اور عملی لحاظ سے اس کے کردار کے لیے یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ دیکھیں، طالب علم بنتا ہی 3 چیزوں سے ہے، ایک خود اپنے ذاتی کردار سے، ایک استاد کے کردار سے، اور ایک اپنے سرپرستان اور اپنے والدین کے کردار سے۔ ان سب چیزوں کا تعاون انشاءاللہ حاصل ہوگا تو طالب علم کامیاب ہوں گے۔ بعض دفعہ جب یہ تمام چیزیں استاد بھی محنت کر لے اور استاد کے ساتھ ساتھ طالب علم بھی محنت کر لے تب بھی وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر تھوڑی سی محنت کر کے ان کے سرپرستان بھی اگر تھوڑی سی محنت کر لیں اور ان کی بھی توجہات اس طالب علم کی طرف رہیں، کوئی رابطہ ضابطے کا کوئی تعلق رہے، تو اس طریقے سے کامیابی بہت جلد حاصل ہو جاتی ہے اور بہت گہری حاصل ہوتی ہے، اور اس کے اندر استحکام اور استقلال بہت اچھے انداز سے ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کمی کبھی سامنے آ جاتی ہیں تو وہ کمی کو دور کرنے میں ان کے سرپرستان کا کردار بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات جب طالب علم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سرپرستان کے سامنے بھی یہ تمام باتیں جائیں گی اور ہماری ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے، وہ رپورٹ بھی ان کے سامنے پیش کی جائے گی، تو اس لحاظ سے بہت زیادہ شرم شرمی کے اعتبار سے اور ان کے لحاظ پاس کے اعتبار سے وہ طالب علم پڑھنے کے اعتبار سے بھی سنجیدہ ہوتا ہے، اور علمی اور عملی لحاظ سے بھی اس کی سنجیدگی دکھائی دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اچھائی کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے۔ جب تک ہمارے پاس یہ تمام چیزیں نہ ہوں تو ایسے طالب علموں کا داخلہ موقوف رکھا جائے اور معلق رکھا جائے۔ جب یہ تمام چیزیں حاصل ہو جائیں اور رابطے کا تعلق ہو جائے اور ان سے بالمشافہہ بات چیت ہو جائے تو اس سلسلے میں پھر طالب علم کا داخلہ جو ہے مستقل کر دیا جائے، اور جو داخلے کی تعلیق تھی اس کو ختم کر دیا جائے اور داخلہ مستقل بنیادوں پر کر دینا چاہیے۔ تو جب تک یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوں گی تو ہمارے لیے آگے چلنا مشکل ہو جائے گا، اور ان تمام چیزوں سے ہمارے لیے آگے چلنا بھی آسان ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں باقاعدہ ہمارے اداروں کے اندر ایک شعبہ قائم ہونا چاہیے، اور وہ شعبہ کوئی بہت بڑا شعبہ نہیں ہے۔ آج کل کے ذرائع ابلاغ ہمارے ہاں ٹیلی فون ہے، ای میل ہے، واٹس ایپ ہیں، اور اس کے علاوہ آئیمو ہیں، اور بہت سارے ایسے ذرائع ابلاغ موجود ہیں کہ مختلف ذریعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان سے ہر لحاظ سے بہت ہی کم خرچ پر اور نہ ہونے کے خرچ پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان پر ماہانہ جائزہ ایک رپورٹ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں کہ مستقل بنیادوں پر انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ قائم رہے گا تو پھر انشاءاللہ طالب علم کی علمی لحاظ سے بھی وہ پروان چڑھے گا، اور عملی لحاظ سے بھی اس کو کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ تمام ایک ایسی بنیادی اصول ہیں کہ یہ تمام بنیادی اصولوں کو وقت کے اوپر اگر دیکھ لیا جائے تو سارے سال آسانی رہتی ہے، بلکہ تمام تعلیمی دورانیہ ان کے اندر یہ تمام باتوں سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر نہیں رکھا جائے، نہیں رابطہ ضابطہ کا قانون نہ ہو تو اس سلسلے میں ہمارے لیے مشکلات بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ دیکھیں، آج کل فتنوں کا زمانہ ہے، آج کل فتنہ فساد بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے، تو لہٰذا بہت سارے ایسے ہمارے سامنے طالب علموں کی صورت میں بہت سارے شرپسند عناصر بھی ہوا کرتے ہیں کہ جو کہ اصل مقصد ان کا پڑھنا پڑھانا نہیں ہوا کرتا۔
اصل مقصد جو ہے ان کی بہت ساری ایسی اور مشغولیات ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں جو ہمارے مدارس کو، دین کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اگر ہم ان کے بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے نہیں ہوگا یا اور دوسرے شخصیات ان کی ہمارے سامنے نہیں ہوں گی تو ہمیں ان کی تہ تک پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایسا طالب علم جو کہ اس میں بہت لیت العال کا کام کرے اور اپنے لوگوں سے ہمارا رابطہ ضابطہ نہ کرے تو پھر ایسے طالب علموں کو بھی داخلہ نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے لیے ممکن ہے کہ وہ فساد اور شر کا باعث بنے، اور پھر شر کا باعث بن کے ہم کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمارے اداروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ہمارے ملک کے لیے بھی کی سالمیت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور اسلام دشمن عناصر اس کے اندر پیچھے سے ایسے موجود ہوتے ہیں جو اسلام دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ تمام طالب علموں کا ما لہ و ما علیہ، آگے پیچھے ہر چیز کا اس کا جاننا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اور جب ایسا طالب علم خدا نخواستہ ہمارے سامنے آ جائے اور پھر وہ ہمارے لیے مشکلات کا باعث ہو تو بین المدارس، تمام مدارس کے درمیان کسی نہج پر کسی طریقے سے اس کا تعارف بھی پیش کر دینا چاہیے، سامنے لے کے آنا چاہیے، تاکہ جہاں ہم اپنے آپ سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں، ہمارے اور اپنے دینی ادارے بھی اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ اور خالصتاً اور خصوصاً ہمارے جو بورڈ ہے، ہمارا جو بورڈ ہوتا ہے، تعلیمی بورڈ ہے، اس تعلیمی بورڈ کے سامنے بھی ایسی شخصیت اور ایسے طالب علم کا تعارف ہو جانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی مدرسے سے اس کو، کسی دینی ادارے سے اس کو فارغ کر دیا جائے اور آگے چل کر وہ کسی اور جگہ داخلہ لے لے، اور داخلہ لے کر پھر وہ وہاں پر شر کو پھیلاتا رہے، فتنے کو پھیلاتا رہے۔ تو جس وقت بھی اس کا اخراج ہو یا جس وقت بھی اس کو اپنے مدرسے سے، دینی اداروں سے بے دخل کیا جائے، تو اس وقت بین المدارس اور مدارس کے درمیان آپس میں جو رابطے کے جو ذرائع ہوا کرتے ہیں کہ کچھ مجلات، کچھ ایسے رسائل نکلتے ہوں یا کوئی اور ایسا ذریعہ تبلیغ ہو کہ جس میں یہ تمام مدارس تک یہ اطلاع پہنچائی جا سکتی ہو، تو ان میں تقریری طور سے بھی اور تحریری طور سے بھی اس تمام باتوں کو ضرور جگہ دینی چاہیے، تاکہ یہ ان تمام فتنوں سے اور تمام فساد سے ہم اور ہمارے جیسے اور دینی ادارے اور ہمارے جیسے تمام طالب علم وہ محفوظ رہ سکیں۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی طالب علم داخلے کے لیے آئے تو فوری طور سے اس کا بھی تحقیق ہونی چاہیے، دیکھ بھال ہونی چاہیے، اور اطمینان کر لینا چاہیے، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو متعلقین احباب ہیں، والدین ہیں، سرپرستان ہیں، ان کو بھی باقاعدہ طور سے داخلے کے وقت ان کی بھی حاضری ضروری ہونی چاہیے۔ کسی نہ کسی درجے میں ان سے بالمشافہہ کسی حد تک بات چیت ہو، نہیں تو کسی نہ کسی ذریعے سے اس بات کا بالکل اطمینان ہونا چاہیے کہ جو شخصیت داخلے کے لیے آئی ہے، جو طالب علم ہمارے سامنے آیا ہے، وہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے، کسی قسم کی کوئی مشکل اپنے سامنے اپنے لیے نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ ایک بنیادی اصل ہے، بنیادی اصول ہے یہ ایک، کہ جس میں بہت سارے فتنے اور شر سے اور بہت ساری خیرات اور برکات کو ہم سمیٹ سکتے ہیں، کہ آج کل ہم طلباء کے والدین سرپرستان سے خصوصی طور سے ایک ربط رکھیں اور ربط کو قائم رکھیں۔ ہماری تعلیمی اور ہمارے علمی اور عملی اعتبار سے ہمیں طالب علم کا اس میں استحکام بھی حاصل ہوگا، ہم اپنے مقصد میں بہت جلد اور بہت ہی زیادہ گہرائی کے ساتھ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔